सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी जिंदगी में मजहब की क्या अहमियत होती है, आखिर क्यों इंसान मजहब की तरफ जाता है, उसे मानता है। दुनिया की जितनी भी नॉलेज है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज यानी तजुर्बे से हासिल किया गया इल्म। दुनिया का जितना भी इल्म है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, मेडिसिन का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, कोई भी इल्म क्यों ना हो, वो एक्वायर्ड नॉलेज कहलाती है, क्योंकि वो तजुर्बे से हासिल की जाती है और 5 सेंसेस की मदद से हासिल की जाती है। इसके बरक्स एक दूसरा इल्म है जो कि रिवील्ड नॉलेज कहलाता है, जो तजुर्बे के बगैर हासिल होता है और हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस की मदद के बगैर मिलता है। ये बराह रास्त खुदा की तरफ से दिया जाता है, यानी मजहबी इल्म। एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज में जो बुनियादी फर्क है वो ये है, एक्वायर्ड नॉलेज यानी तजुर्बे से हासिल किया गया इल्म हमें ये बताता है कि इंसान क्या है, व्हाट इज मैन। इंसान की बॉडी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर दिल के फंक्शन क्या हैं, वगैरह वगैरह। यानी एक्वायर्ड नॉलेज हमें यह बताता है कि व्हाट इज मैन एंड हाउ इज मैन। इंसान को कैसे ठीक रखा जा सकता है, उसके सुनने की सलाहियतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके देखने की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बीमारी को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो एक्वायर्ड साइंस सिर्फ ये बताती है कि व्हाट इज मैन और व्हाई इज मैन, हाउ इज मैन। इसके बरक्स एक रिवील्ड साइंस यानी मजहबी नॉलेज हमें यह बताती है कि व्हाई इज मैन, इंसान क्यों है, इंसान क्यों पैदा किया गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें दुनिया के किसी भी इल्म में नहीं मिलता, इसलिए जरूरत है कि हम मजहब की तरफ जाएं। मसलन मजहब हमारे बुनियादी सवालों का जवाब देता है। मजहब ये बताता है कि हम कहां से आए, हम क्यों आए, क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, क्या हमारा कोई बनाने वाला है, अगर है तो वो हमसे क्या चाहता है, मरने के बाद क्या होगा, इंसान आजाद है या मजबूर है। ये सारी चीजें अल्टीमेट क्वेश्चंस कहलाती हैं, बुनियादी सवाल कहलाती हैं। इनका जवाब हासिल करने के लिए इंसान को जरूरत होती है कि वो मजहब की तरफ जाए। इसीलिए मजहब को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, खुद से बाखबर होना। मजहब की बुनियाद अकीदे पर होती है। अकीदे का मतलब होता है जुबान का इकरार, दिल का यकीन, जिस्म का अमल। एफर्मेशन बाय द टंग, कन्विक्शन ऑफ द हार्ट एंड एक्शन बाय द बॉडी। तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम अकीदा होता है। मजहब अकीदे पर बेस करता है, इसलिए अकीदे का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अकीदा गलत होगा तो अमल भी गलत होगा। इस्लाम का जो बुनियादी सबसे अहम अकीदा है वो है तौहीद। तौहीद का मतलब है एक और यकता खुदा को मानना, टू बिलीव इन वन एंड ओनली यूनिक गॉड। तौहीद का मतलब है कि इन सारी चीजों को माना जाए कि इंसान और कायनात का एक बनाने वाला है, चलाने वाला है, उसी ने इंसानों को जिंदगी दी, वही इंसानों को मौत देता है, वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, तमाम ताकतों का मालिक है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, नाकामी, खुशी, दुख, अमीरी, गरीबी, सारी चीजों का देने या ना देने वाला खुदा है। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, वही मुस्तहिक है, डिजर्व करता है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। तो इन सारी चीजों को मानने का नाम तौहीद को मानना है। तौहीद के सिलसिले में जब हम देखते हैं तो समाज में 4 तरह के लोग नजर आते हैं। पहली कैटेगरीज उन लोगों की है जो खुदा का इनकार करते हैं, खुदा को नहीं मानते। दूसरी कैटेगरीज उन लोगों की है जो जुबान से इकरार करते हैं कि खुदा है, लेकिन दिल में डाउट करते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो जुबान से इकरार करते हैं, दिल में यकीन रखते हैं, लेकिन खुदा के अहकाम को नहीं मानते। चौथी कैटेगरीज उन लोगों की है जो जुबान से मानते हैं, दिल में मानते हैं, खुदा के अहकाम पर अमल करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। मगर तौहीद के सिलसिले में ये बात याद रखने की है कि तौहीद का फायदा नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसे प्योर फॉर्म में ना माना जाए। इसको हम एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो कंकर पत्थर झाड़ झंकार से भरा हुआ है और हम उसमें गेहूं की खेती करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते कि उसमें बीज डाल दें, फसल पैदा नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले कंकर पत्थर को हटाते हैं, झाड़ झंकार को साफ करते हैं, जमीन तैयार करते हैं, तब जाकर हम उसमें बीज डालते हैं। यही मामला इंसानी जहन का है। इंसानी जहन में अगर एक खुदा के साथ दूसरे खुदा भी शरीक होंगे तो एक खुदा को मानने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि तौहीद के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान एक यूनिट है।
हर चीज इंटर रिलेटेड है, इंसान की अखलाकी पहलू का उसके समाजी पहलू पर, समाजी पहलू का उसके माशी पहलू पर, माशी पहलू का उसके सियासी पहलू पर, सियासी पहलू का उसके माशी पहलू पर, माशी का अखलाकी पर। यानी इंसान की जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि इंसान के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सही कर दें और वो सही हो जाए, नहीं, बल्कि हमें टोटलिटी में उसको रिफॉर्म करना होता है, तभी उसमें तब्दीली आ सकती है। तो इस्लाम ये कहता है कि इंसान एक यूनिट है। तो इसीलिए जब कोई इंसान तौहीद को मानता है तो उसके असरात उसकी जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ते हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे मॉरल एस्पेक्ट हो, या चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो। जब हम ये देखते हैं कि तौहीद क्या असर रखती है, तो पहली चीज हमारी समझ में ये आती है कि तौहीद सिंगल माइंडेडनेस पैदा करती है, यानी इंसान के जहन को एक नुक्ते पर सेंट्रलाइज करती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे सूरज की किरणें बिखरी हुई हैं, लिहाजा उसका असर नजर कम आता है, लेकिन जब वो किरणें एक सन ग्लास में से पास हो जाती हैं तो एक नुक्ते पर केंद्रित होकर आग लगा देती हैं। तो तौहीद के मानने का यही फायदा है कि इंसानी ब्रेन एक नुक्ते पर केंद्रित हो जाता है। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक पानी का जहाज जिसका कोई कैप्टन हो और एक शिप जिसका कोई कैप्टन ना हो। वो शिप जिसका कोई कैप्टन ना हो वो हवा के झोंकों, पानी की लहरों के सहारे होता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। यही हाल तौहीद के मानने वाले और ना मानने वाले का है। दूसरा असर तौहीद का जो इंसान पर नजर आता है वो यह है सेंस ऑफ वननेस, यानी जब इंसान ये मानता है कि हमारा यूनिवर्स का, जानदारों का, गैर जानदार का, सबका बनाने वाला एक है, तो उसको सारी चीजें एक नजर आती हैं और वो ये समझता है कि जिस तरह मैं खुदा की क्रिएशन हूं इसी तरह एक जानदार भी क्रिएशन है, नॉन लिविंग थिंग्स भी क्रिएशन है, हैवान भी क्रिएशन है। इसका फायदा ये होता है कि उसके अंदर ब्रॉड माइंडेडनेस पैदा होती है, ब्रॉड हार्टेडनेस पैदा होती है। वो दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है और दूसरे को गैर जरूरी नुकसान पहुंचाने से बचता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो तौहीद का एक फायदा यह नजर आता है कि अनलिमिटेड होप। कभी आप गौर करें कि दुनिया की तरक्की के पीछे वो कौन सी वजह होती है, तो सिर्फ एक ही वजह है, वो है उम्मीद। कोई साइंटिस्ट जब अपनी रिसर्च शुरू करता है तो उम्मीद के सहारे करता है। जितनी ज्यादा उम्मीद होती है उतनी ज्यादा जद्दोजहद होती है, उतनी ज्यादा कामयाबी होती है। इसीलिए हम देखें कि जब किसान अपनी खेती शुरू करता है तो फसल की उम्मीद पर, डॉक्टर सेहत की उम्मीद पर, तालिब इल्म कामयाबी की उम्मीद पर, ताजिर नफे की उम्मीद पर, फौजी फतेह की उम्मीद पर। अगर जिंदगी से उम्मीद निकाल दी जाए तो कोई भी काम नहीं होगा। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा जद्दोजहद, उतनी ज्यादा कामयाबी। तो तौहीद के मानने वाला एक ऐसे खुदा को मानता है जो किसी भी नाकामी को कभी भी कामयाबी में बदल सकता है, गरीबी को अमीरी में बदल सकता है, बीमारी को सेहत में बदल सकता है, दुख को खुशी में बदल सकता है। तो ऐसे खुदा का मानने वाला कभी नाउम्मीद नहीं होता। कुरान में भी कहा गया कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो। ये जो कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट चांस इज द लास्ट चांस, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि जब हम तौहीद को मानते हैं, एक मोस्ट पावरफुल खुदा को मानते हैं, तो जिसने हमें एक चांस दिया वो दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा। इसीलिए तौहीद को मानने वाला ना मायूस होता है, ना डिप्रेस होता है और ना खुदकुशी करता है। तौहीद को मानने का एक फायदा यह होता है कि फियर ऑफ गॉड पैदा होता है। हमारी जिंदगी में दो तरह के डर होते हैं, एक डर खुदा का डर, फियर ऑफ गॉड, और एक फियर ऑफ नॉन गॉड, यानी भूत का डर, अंधेरे का डर, नुकसान का डर, मौत का डर, एक्सीडेंट का डर। खुदा का डर इंसान पर पॉजिटिव इफेक्ट रखता है और उसको बहादुर बनाता है, उसको ताकतवर बनाता है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो आप एक अच्छे सिपाही होंगे, क्योंकि आप ये मानेंगे कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो आप एक अच्छे ताजिर होंगे, क्योंकि आप ये मानेंगे कि नफा या नुकसान खुदा के हाथ में है। आप ईमानदार टीचर होंगे, ईमानदार डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। खुदा का डर इंसान में पॉजिटिव क्वालिटीज को डेवलप करता है, जबकि नॉन खुदा का डर, भूत का डर, नाकामी का डर, ये सारे जितने भी डर हैं ये इंसान को कमजोर करते हैं, बुज़दिल बनाते हैं। तो तौहीद को जब हम मानते हैं तो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि तौहीद को मानने का एक अहम फायदा यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख लेता है, क्योंकि इंसान और ख्वाहिश के बीच दो ही किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, या तो हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करें या हमारी डिजायर्स हमें कंट्रोल करें। और इंसान की डिजायर्स चूंकि अगर उसके कंट्रोल में ना रहे पूरी जिंदगी क्राइसिस का शिकार हो जाती है। लेकिन जब एक शख्स तौहीद को मानता है, इसका मतलब यह कि वो अपनी ख्वाहिशात को खुदा के सामने सरेंडर करता है और खुदा की पसंद के मुताबिक गॉड ओरिएंटेड या गॉड सेंटर्ड लाइफ गुजारता है, तो ऐसा इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख जाता है।
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور اس کا غصہ، ان دونوں کے بیچ دو ہی ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، یا تو ہم اپنے غصے کو قابو کریں یا ہمارا غصہ ہمیں قابو کرے۔ تو جب ہم توحید کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کو مانتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں۔ تو خدا نے کہا میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آئے تو معاف کرتے ہیں۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، قیامت میں خدا اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں بہت ساری جو برائیاں ہیں اس کی وجہ غصہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا ثبوت آپ کو پولیس چوکی، پولیس تھانوں میں ملتا ہے، اسپتالوں میں ملتا ہے، کورٹ میں ملتا ہے۔ صرف غصے کی وجہ سے انسانی سماج کتنے سارے مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام غصے کے بارے میں بہت خاص تعلیمات دیتا ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ آئے تو وضو کرو۔ تو یہ تعلیمات اس لیے تاکہ انسان اپنے غصے کو اپنے قابو میں کرے اور اس کی زندگی غیر ضروری مشکلات کا شکار نہ ہو۔ توحید کا ماننا انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ میں ایک ایسے خدا کو مانتا ہوں جو کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ تو یہ چیز انسان کی نگاہ میں اس کی اپنی عزت کو بڑھاتی ہے، اور وہ اننیسیسری بٹرنگ، چاپلوسی، خوشامد، ان ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری انرجی اس کے ٹیلنٹ میں خرچ ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کو ماننے سے انسان کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور مڈل مین کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ایک ایسے خدا کو مان رہے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے، تو انسان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ پھر وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا کہ اس کی مدد کے بغیر وہ خدا تک نہ پہنچے، بلکہ وہ خدا سے براہ راست بات کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، مدد طلب کر سکتا ہے۔ توحید کو ماننے والا انسان اندھ وشواسی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے، یعنی خالص خدا کو نہیں مانتے، کبھی وہ کالے گھوڑے کے کھر کی تلاش میں نکل رہے ہیں، کبھی وہ کالے کتے کو تلاش کر رہے ہیں، ان کی زندگی ایک عجیب سے کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ توحید کو ماننے والا خدا کو سب سے بڑا مانتا ہے، لیکن اس کے سامنے خود کو سب سے چھوٹا مانتا ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کو بڑا مان رہے ہیں لیکن خود کو چھوٹا نہیں مان رہے تو یہ آدھی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر سجدے میں ہم اپنی ناک زمین پر رکھتے ہیں، جو اس بات کا عملی اظہار ہوتا ہے کہ خدا کی بڑائی کے سامنے ہم اپنی انفیریٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف خدا کو بڑا ماننا کافی نہیں ہے۔ ابلیس، شیطان خدا کو بڑا مانتا ہے لیکن خود کو چھوٹا نہیں مانتا۔ تو جب ہم خدا کی بڑائی کے سامنے خود کو چھوٹا مانتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم اپنے برابر سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص کمزور ہے اس کے ساتھ بھی خدا ہے، اور جو شخص طاقتور ہے اس کے ساتھ بھی خدا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی ناجائز کام پر ہے اور وہ طاقتور ہے تو وہ ہماری نگاہوں میں کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ وہ شخص جو کمزور ہے مگر جائز کام پر ہے تو وہ ہماری نگاہوں میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کسی کا حق نہیں مارتا۔ آج ہمارے زمانے میں ساری دنیا میں جو کرائسس نظر آ رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ یا تو انجسٹس ہو رہا ہے یا انجسٹس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، کبھی طاقتور کی طرف سے اور کبھی کمزور کی طرف سے۔ لیکن اگر لوگ توحید کو صحیح معنوں میں ماننے لگیں تو وہ جان لیں گے کہ خدا کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت کچھ نہیں، ان کے پاس جو بھی پاور ہے وہ ٹیمپریری ہے، اس لیے وہ ظلم سے بچیں گے۔ توحید کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا لیول آف مورالٹی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اسے حساب دینا ہے، تو ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، ہم سچ بولنا پسند کرتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان مین آف پرنسپل بنتا ہے، سماج ڈبل اسٹینڈرڈ سے آزاد ہو جاتا ہے، تب ہم زیادہ سے زیادہ وفادار رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا لیول آف سیکریفائس، قربانی دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے 40 روپے، 50 روپے، 80 روپے، یہاں تک کہ 100 کے 100 روپے بھی دوسرے کی مدد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو خدا دیکھ رہا ہے وہ ہمیں بدلہ بھی دے گا۔ بدلہ ملنا یقینی ہوتا ہے، اس لیے ہمارا سیکریفائس لیول بڑھ جاتا ہے۔ توحید کو ماننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔ کافی دن پہلے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بہت بڑا سیمینار کیا جس میں انہوں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ صحت کسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے صحت کی ایک فائنل ڈیفینیشن بتائی، the optimum level of physical, mental, psychological and spiritual well-being and not merely the absence of disease۔ یعنی آپ صحت مند تب ہوں گے جب آپ کی دماغی حالت، آپ کی جسمانی حالت، آپ کی نفسیاتی حالت مکمل ہو، ٹھیک ہو، ورنہ آپ صرف جسم کی طاقت کی وجہ سے صحت مند نہیں کہلائے جا سکتے۔ تو توحید کو ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل پولوشن نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے کہنے کو مانتے ہیں۔ خدا نے منع کیا کہ بیک بائٹنگ مت کرو، خدا نے منع کیا کہ گاسپس مت کرو، خدا نے منع کیا کہ اننیسیسری تجسس مت کرو، شک مت کرو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو بری باتوں سے بچا لیتے ہیں، چونکہ انسان کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے۔ جس طرح اگر آپ باغ کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو باغ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح ذہن میں اگر نگیٹو خیالات ہوں گے تو اس سے کبھی تعمیری اور کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کے دماغ میں جو سوچیں ہوتی ہیں اس کا اور عمل کا بالکل ایسا ہی ریلیشن شپ ہوتا ہے جیسے کہ بیل اور بیل گاڑی، کہ جہاں بیل جاتا ہے وہیں گاڑی بھی جاتی ہے۔ تو توحید کو ماننے کا فائدہ یہ کہ ذہن ان نیسیسری پولوشن سے بچتا ہے اور مینٹل ہیلتھ انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک سب سے نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ کرائسس آف ٹرسٹ، اعتماد کا بحران، لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، لیکن ابھی کوئی ملنے آیا تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہہ دو ہے نہیں، یا کوئی ٹیلی فون آیا تو کہتا ہے کہہ دو ہے نہیں، اگر اسے نہیں ملنا ہوتا۔ ٹیچر نے کہا ایماندار رہو، لیکن وہ خود کلاس نہیں لے رہا۔ لیڈر نے کہا دیش کے لیے قربانی دو، لیکن وہ خود دیش کو اپنے اوپر قربان کر رہا ہے، فلاں گھوٹالا فلاں گھوٹالا۔ تو اس کا اثر نئی نسل پر یہ ہوتا ہے کہ اعتماد کا بحران، ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا، اب وہ کسے فالو کریں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزے کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، اور ہیڈونزم جیسے فلسفیز دنیا میں مشہور ہوتی ہیں۔ ہیڈونزم کا مطلب ہے زندگی کا مقصد مزہ حاصل کرنا، چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینر سپر اسٹار کا درجہ رکھتے ہیں، لوگ ان کی خدا کی طرح پرستش کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اعتماد کے بحران کی وجہ سے، کرائسس آف ٹرسٹ کی وجہ سے رول ماڈل کی کمی ہے، لہٰذا وہ کمی ان سے پوری کی جاتی ہے۔ ان کا ایک المیہ یہ کہ وہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ جو ماڈل دے رہی ہے وہ کنٹراڈکٹری ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ہندوستان کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کی ایک فلم آئی دل تو پاگل ہے، جس میں وہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش کرتے ہیں جو بہترین ڈانسر ہو اور بہت شائی ہو۔ یہ پاسبل نہیں ہے، جو لڑکی شرمیلی ہوگی وہ ڈانسر نہیں ہو سکتی، جو ڈانسر ہوگی وہ شرمیلی نہیں ہو سکتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جو رول ماڈل بنائے جا رہے ہیں ان کے افکار میں خود اتنا کنٹراڈکشن ہے کہ فالوورز کی لائف میں وہ کنٹراڈکشن آ جاتا ہے۔ جبکہ جب ہم توحید کو مانتے ہیں تو خدا کہتا ہے قرآن میں کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ توحید کے ماننے والا اپنے قول، اپنی بات اور اپنے عمل میں کنٹراڈکشن نہیں رکھتا، جس کا فائدہ اس کی نئی جنریشن کو ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ توحید کو ماننے سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ توحید کا ماننے والا یہ مانتا ہے کہ خدا نے انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا، اس کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، پری ڈیتھ لائف اینڈ پوسٹ ڈیتھ لائف، یعنی موت سے پہلے کی زندگی، موت سے بعد کی زندگی، اور ان دونوں کے بیچ میں اس نے موت کو رکھا جو کہ ایک تبادلہ ہے۔ موت کے پہلے کی زندگی ٹیمپریری ہے اور انسان کے ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے ہے، موت کے بعد کی زندگی اٹرنل ہے اور پلیس آف ریوارڈ یا پنشمنٹ ہے، کہ وہاں اس کو سزا یا جزا دی جائے گی دنیا میں کیے گئے کام کے بدلے۔ اچھی بات یہ کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا، موت ایک تبادلہ ہے، ایک سوئچ اوور ہے۔ تو جب توحید کے ماننے والا اپنے خدا کی اس اسکیم کو جانتا ہے تو اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ ہر شخص چرواہا ہے، اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے ڈیپینڈنس کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی دولت کیسے کمائی اور دولت کو کہاں خرچ کیا۔ تو توحید کے ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو حساب دینا ہے۔ سائنٹیفکلی بھی اب یہ بات ثابت ہے کہ ہماری سوچیں ہمارے نان کانشیس میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہماری باتیں ساؤنڈ ویوز میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ہمارے موومنٹ ہیٹ ویوز میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ریکارڈنگ کہیں پیش کی جائے گی جس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ توحید کو ماننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہوپ اور فیئر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے خدا کو مانتا ہے جو بے انتہا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وہ خدا ہے جو انصاف کرنے والا ہے، جو نہایت سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی لیے انسان کے اندر دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، کہ امید کی بھی اور ڈر کی بھی۔
حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا میں سے ایک ہی آدمی جہنم میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں ہوں. اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا میں سے ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں ہوں. تو توحید کو ماننے سے انسان امید اور خوف یعنی ڈر ان دونوں کے بیچ رہتا ہے، اسی لیے اس کی زندگی بیلنس ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر صرف امید ہی امید ہو تو وہ گستاخ ہو سکتا ہے، نڈر ہو سکتا ہے، بار بار گناہ کر سکتا ہے. لیکن اگر صرف ڈر ہی ڈر ہو تو وہ ڈپریس ہو سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے. توحید کو ماننے کا جو براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان پریزنس آف گاڈ یعنی خدا کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے، جس کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی وہ برا کام کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ڈائنامک چیز ہے، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ مشینری رکھتا ہے. انسان کو صحیح کرنے کے دو طریقے ہیں، باہر سے اندر کی طرف یعنی قانون کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ڈر کے ذریعے اس کو ٹھیک رکھا جائے، یا اندر سے باہر کی طرف کہ اس کی سوچ کو بدل دیا جائے تاکہ وہ وہاں پر بھی صحیح رہے جہاں کوئی نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب یہ دوسرے طریقے کو اپناتا ہے کہ وہ انسان کو اندر سے صحیح کرتا ہے، جس کے بعد انسان کو کسی قانون، کسی طاقت، کسی ڈر کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ خود ہی صحیح راستے کو اپنانے لگتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سماج میں کچھ لوگ اتنے پاورفل، اتنے انفلوئنشل ہوتے ہیں کہ قانون، طاقت، دولت ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی. تو ایسے لوگوں کو صرف توحید کا عقیدہ ہی صحیح کر سکتا ہے، چونکہ جب وہ یہ مانیں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اسے حساب دینا ہے، تو یقیناً وہ اپنے برے کاموں سے بچیں گے. توحید کو ماننے کا ایک فائدہ براہ راست یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سوک سینس پیدا ہوتا ہے. اگر آپ توحید کو مان رہے ہیں، ایک زندہ خدا کو مان رہے ہیں، تو ناممکن ہے کہ آپ ریڈ لائٹ کراس کریں، ناممکن ہے کہ آپ سرکاری مشینری کو ڈیمیج کریں، بسز کو خراب کریں، کلاس روم خراب کریں. تو ایسا انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ سماج کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ توحید کو ماننے والا کیونکہ خود کو عبد مانتا ہے یعنی سلیو، عبد کا مطلب سلیو، اور خدا کو معبود مانتا ہے یعنی لارڈ، تو وہ اپنی پوری زندگی کو عبادت مانتا ہے یعنی سلیوری، اور وہ آل ٹائم الرٹ رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سمجھے کہ خدا کبھی دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ 24 آورز وہ وجل رہتا ہے، اس کے اندر ہر وقت وہ ہوشیار رہتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام اور ظلم نہ ہو جائے. تو کل ملا کے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے اتنے گہرے اثرات ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتے ہیں. اب دیکھیں گے اگر انسان توحید کو مان رہا ہے تو وہ دنیا میں ایک جنت بھی بنا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں جتنی فلسفیز پیدا ہوئیں، کمیونزم، سوشلزم وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس لیے پیدا ہوئی تاکہ دنیا میں ایک اچھا سماج قائم کیا جا سکے جس میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، امن ہو، خوشحالی ہو. لیکن یہ کوشش آج تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ دنیا میں کبھی بھی ایسا سماج نہیں بن سکا. لیکن ایک فارمولا ہے جس پہ چلنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہے، وہ ہے توحید. اگر آپ توحید کو مانیں گے اس کا مطلب ہے آپ یہ مانیں گے کہ خدا ہے اور اس کو راضی رکھنا آپ کا مقصد ہے. تو خدا کی خوشی کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ رشوت لینا چھوڑیں، تو سماج سے رشوت کم ہو جائے گی. خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، تو سماج سے جھوٹ بولنا کم ہو جائے گا. خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ظلم کرنا چھوڑیں، سماج سے ظلم کم ہو جائے گا. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھی ایک جنت کا نمونہ بن سکتی ہے اگر لوگ توحید پر عمل کریں. اپنی اس مختصر بات کو میں قرآن کے 21ویں اور 23ویں چیپٹر کی اس آیت پر ختم کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا خدا موجود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی کریشن کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر حملہ کر دیتا، زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، سسٹم کولیپس کر جاتا. شکریہ.